اس طرح جتنا مرضی زور لگا لیں یہ چھاڑنا الگ نہیں ہوگا۔ تو اس کو کھولنے کے لیے آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا، پھر چاہے جتنا بھی زنگ والا ہوگا یہ کھول جائے گا۔ تو میں نے اس کا ٹاپ اتار دیا ہے کیونکہ میں نے اس ڈرم کو، جو پلاسٹک کا ڈرم ہے، اس کو بھی نکالنا تھا۔ تو میں آپ کو پراپر طریقہ کار بتاتا ہوں کہ جتنا بھی جام ہوگا یہ موٹر سے الگ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس اس طرح کا رینچ ہو یا گرپ پلاس ہو۔ اگر رینچ کے ساتھ نہ کھلے تو پھر آپ گرپ پلاس کے ساتھ اس اوپر والی جو پلاسٹک کی ٹکی ہے کھول سکتے ہیں۔ اس کو کھولنے کے بعد نیچے جو ہے 13 کا قابلہ ہوگا، اس کو 13 کٹی راڈ سے آپ نے کھولنا ہے۔ یہ میں 13 کٹی راڈ سے اس کو کھول رہا ہوں، اور کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بڑا ہی دلچسپ اور کامیاب طریقہ ہے، آپ یہ طریقہ لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ آسانی کے ساتھ کھول جائے گا۔ تو یہ میں نے اس کا قابلہ جو ہے وہ اتار دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 کا یہ قابلہ ہے، اور یہ 13 کٹی راڈ سے کھلے گا۔ اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے اس کو باہر نکال لیا ہے، کیونکہ میں نے اس کا جو ڈرم تھا پلاسٹک والا وہ بھی چینج کرنا تھا۔ تو 2.5 انچ کا جو ہے سٹیل کا کیل آپ نے لے لینا ہے، اور اس کو اس حساب سے کاٹ لینا ہے کہ یہ جو موٹر ہوتی ہے اور اوپر والا چھاننا ہوتا ہے نا، موٹر کی شافٹ ہوتی ہے، اوپر والے چھاننے میں ایک بوش ٹیپ بنا ہوتا ہے، اس میں وہ پھنسی ہوتی ہے، تو وہ کافی زیادہ جام ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ آسانی کے ساتھ نہیں کھولتی۔ تو اس کے لیے اس طرح کا سٹیل کا کیل ہو، اس کو آپ نے کاٹ لینا ہے، اور یہ 2.5 انچ کا کیل ہے سٹیل کا۔ آپ نے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ڈالنی، جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ موٹا ہوگا اور یہ زیادہ ٹائٹ ہوگا تو آپ اس کو اوپر ٹائٹ کریں گے تو یہ اندر پھنس جائے گا، پھر باہر نہیں نکلے گا۔ تو اس کے لیے یہ سٹیل کا کیل تھوڑا لوز ہے، تو یہ اس میں پھنسے گا نہیں۔ اور 15 کا آپ نے قابلہ لے لینا ہے، اور اس کے اندر اس طرح تھوڑا سا آئل بھی ڈال دینا ہے۔ آئل ڈال دیں یا تھوڑی دیر کے لیے اس میں پانی ڈال کے رکھ دیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر اس میں پانی ڈال کے چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اس قابلے کو لگائیں۔ اور یہ آپ اگر اس میں اس طرح کا سٹیل کا کیل ڈال کے اس پہ زور نہیں لگائیں گے تو اسی طرح زور لگانے کا فائدہ نہیں ہوگا، بہت کم چانس ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ کھلے۔ تو اس طرح میں نے اس کا سٹیل کا جو کیل ہے وہ اندر میں نے ڈال دیا ہے۔ سٹیل کا کیل تھوڑا اتنا ہو کہ اوپر والا جو میں نے 15 کا قابلہ لگایا ہے یہ تقریباً 4-5 چوڑیاں جو ہے چڑھ جائے، اور اس کے بعد یہ نیچے جو سٹیل کا کیل ہے اس کے ساتھ یہ قابلہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے، تاکہ یہ قابلے کو فل زیادہ ٹائٹ نہ کرنا پڑے، اور فوراً ہی سٹیل کے کیل کے ساتھ اس کو یہ دباؤ ڈالے نیچے اور یہ الگ ہو جائے۔ ابھی آپ دیکھنا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے اس پہ تھوڑا سا زور لگایا ہے، لیکن اس طرح زور لگانے کا یہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ موٹر کے جو ہیں قابلے لگے ہوئے ہیں، اور موٹر کے جو نٹ ہیں وہ بھی آپ نے کھول لینے ہیں، تاکہ موٹر کا بھی جو وزن ہے وہ بھی نیچے کی طرف تھوڑا دباؤ ڈالے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ تینوں جو ہیں نٹ کھول لینے ہیں پہلے۔ نٹ کھولنے کے بعد پھر میں دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم نے کیسے الگ کرنا ہے۔ تو اسی طرح اگر نٹ لگے ہوئے ہوں گے تو پھر بھی یہ اتنا جلدی الگ نہیں ہوگا۔ تو اس کے نٹ کھولنے کے بعد تھوڑا اس کو اٹھائیں گے ہم، تاکہ موٹر کا جو وزن ہے وہ بھی نیچے کی طرف پڑے، اور پھر اس کو پکڑ کے ہم زور لگائیں گے تو امید ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کھل جائے گا۔ تو اس طرح میں نے موٹر کے جو ہیں نٹ وہ کھول لیے ہیں، اور اس چھاننے کو میں نے تھوڑا اوپر اٹھا کے رکھا ہے، تاکہ موٹر کا وزن جو ہے وہ بھی نیچے کی طرف جائے، اور اس طرح سٹیل کا کیل جو ہے وہ بھی اس قابلے کے ساتھ ٹچ ہو کے نیچے زور لگائے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب جو ہے الگ ہو گیا ہے۔ ابھی میں آپ کو سٹیل کا کیل دکھاتا ہوں۔ اگر کوئی موٹی چیز ہوتی یا اور کوئی نرم چیز ہوتی تو اندر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو کے پھنس جاتی اور پھر وہ نکلتی بھی نہیں۔ تو یہ سٹیل کا کیل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل کا کیل بھی تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، اتنا زور لگانا پڑا اس کو الگ کرنے کے لیے۔ یہ سٹیل کا کیل ہے، اور سٹیل کا کیل جو ہے وہ بھی ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ اگر یہ تھوڑا نیچے ڈاؤن ہوتا تو اس کی اوپر والی کیپ نہ ہوتی تو یہ اندر پھنس جاتا، زیادہ ٹیڑھا ہو کے تو پھر نکالنا بھی مشکل ہو جاتا۔ تو یہ جو ہے سب سے زبردست طریقہ ہے، اس طرح آپ اس کو کھول سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔